بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ پچھلے 2-3 سیشنز میں جو ایک ایکسرسائز شروع کی ہے اپنا ویژن کریٹ کرنے کے لیے، آج ہم اس کے نیکسٹ سٹیپ پر ہیں۔ میں صرف بریفلی یہ یاد کرا دوں آپ کو کہ ہمارے جو سٹیپس تھے وہ ابھی تک جو ہوئے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ویریس رولز ڈٹرمن کیے، اور اس کی وجہ پرائمریلی یہ ہے کہ ہم اگر یہ نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے پرسپیکٹو کو براڈن نہیں کریں گے، تو ہم اپنی امیجیٹ سچویشن اور امیجیٹ سرکمسٹانسز کے اندر اپنا ویژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا فوکس ان مسائل پر عام طور پر زیادہ ہو جاتا ہے کہ جن میں اس وقت ہم گھیرے ہوئے ہیں۔ زندگی کی کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے، ہمیں کچھ ایسے پرنسپلز چاہیے کہ جو ہمارے لیے کنسسٹنٹ اور سٹیبل رہیں بھی، اور ہمارے لیے سٹیبلٹی کا ذریعہ بھی بنے۔ یہ پرنسپلز ہیں جن کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اٹھا کر اپنی اس کرنٹ سچویشن سے یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش ہے کہ ہم کدھر پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہم نے سب سے پہلا سٹیپ لیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وی ٹرائی ٹو ڈٹرمن آور ویریس رولز جو ہم اس وقت زندگی میں پلے کر رہے ہیں۔ ہم ایک باپ یا ماں ہیں، یا ہم ایک بیٹا یا بیٹی ہیں، ہم ایک بھائی بہن ہیں، ہم ایک دوست ہیں، ایک ہمسایہ ہیں، ایک شہری ہیں، ایک انسان ہیں، ایک انڈیویجول ہیں، اور اس طرح سے ویریس، میں نیفیو ہوں یا نیس ہوں، یا میں آنٹ ہوں یا انکل ہوں۔ یہ والے سارے ایسپیکٹ جو ہیں، آئی وڈ لائک ٹو ڈٹرمن دیم سو دیٹ آئی ہیو اے براڈر فوکس۔ اور اسی طرح سے اگر میں کوئی سوشل کام کر رہا ہوں تو وہ کیا کر رہا ہوں، اور اس میں میرا کیا ویژن ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہم نے یہ لیا تھا کہ اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ واٹ آر دی ایٹریبیوٹس جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد کیا جائے۔ یہ صرف ہمارے لیے ویژن کریٹ کرنے کے لیے ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اس طرح سے یاد کیا جائے، یا ہم یاد رکھے بھی جائیں گے یا نہیں رکھے جائیں گے، دیٹ از beside the point. Just to give our own selves the idea کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں، اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہو تو ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ آپشن ہے جو ہمارے پاس ہے ایکچولی، that I only have control over my own self, my own responses to my situations. Situations میرے کنٹرول میں کبھی نہیں آنی، کبھی بھی نہیں آنی۔ وہ کبھی ایسا لگے گا مجھے کہ آئی کین کنٹرول یا آئی کین پرڈکٹ کہ کل کیا ہونا ہے، اور بعض اوقات ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ تاہم اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز کو میں کنٹرول کرتا ہوں، جس چیز کو میں کنٹرول کرتا ہوں، وہ محض میرے رسپانسز ہیں ٹو دوز سچویشنز which I have no control over۔ کبھی وہ بہت زیادہ اور کبھی کم ڈیویٹ کر جائیں گی میری ایکسپیکٹیشن سے۔ تیسری چیز جو ہم نے کی وہ یہ تھی کہ ہم ان پرنسپلز کو دیکھیں کہ جو یونیورسل پرنسپلز ہیں۔ ہم نے وہ جو پہلی ایکسرسائز ہے اس کو ادھر روک دیا تھا، اور آج ہم جو سٹیپ لے رہے ہیں، سٹیپ نمبر 4 جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ پرائمریلی یہ ہے کہ ہم اب اس طرف بڑھیں کہ ہم نے ان پرنسپلز کے ساتھ اپنے ویژن کو جو ہم نے کریٹ کیا اس کو کنیکٹ کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج کا جو سیشن ہے وہ میری طرف سے تو بہت چھوٹا سا ہوگا، آپ کے لیے اس میں زیادہ کام ہوگا۔ دس از سم تھنگ دیٹ یو ول نیڈ ٹو ڈو۔ اور یہ جو ہمارا پورا سیشن ہے انٹروڈکشن آف پرنسپلس کا اور کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلوز، یہ بیسیکلی آپ سے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بہت زیادہ کام کرواتا ہے، اور وہ کام شیئر بھی کرواتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ڈسکس کرواتا ہے، پھر وہ ماڈیفائی ہوتا ہے۔ تو ورکشاپ میں یہ پروسیس جو ہم نے یہ پچھلے 3 سیشنز میں کیا ہے، یہ پروبیبلی کومل کو شاید یاد ہوگا، جب ہم نے یہ کیا تھا تو موسٹ پروبیبلی یہ شاید 3 4 5 سیشنز کا ایک ایک سیشن بن جاتا تھا، مے بی 2 3 3 4 سیشنز پر ٹاپک پر اسٹیپ ایکچولی۔ اور اس میں کافی ایکسٹینسو ڈسکشنز ہوتی تھیں، ہر پارٹیسپینٹ نے اپنی لسٹس بنائی تھیں کہ ہمارے کیا کیا پرنسپلز بنیں گے۔ اسی طرح سے آج کا جو سیشن ہے، اٹ از جسٹ اے ویری بریف 1 سلائیڈ سیشن، جس کے اندر میں آپ کو نیکسٹ اسٹیپ بتا رہا ہوں سو دیٹ آپ میں سے جن لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے، اس پروسیس کو، ان کے لیے آسانی ہو۔ ہم
اب اگلا سٹیپ یہ کر رہی ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو کمبائن آور پرسنل ویژن، وہ جو سٹیپ نمبر 1 اور سٹیپ نمبر 2 میں کیا. اسٹیپ نمبر 1 پھر سے میں یاد کرا دوں آپ کو. اسٹیپ نمبر 1 یہ تھا کہ ہم اپنے رولز ڈٹرمن کریں. اسٹیپ نمبر 2 یہ تھا کہ ہم ان رولز میں کیسے ہوں اور ہماری کنٹریبیوشن کیا ہو، ہم کیا چاہتے ہیں. ہاؤ ڈو وی وانٹ، ہاؤ ڈو آئی وانٹ مائی کنٹریبیوشن ٹو بی in a particular role, number 1. And number 2, how do I want to be remembered, how would I like to be remembered in that particular role. ایک بھائی کی حیثیت سے مجھے کیسے یاد کیا جائے، ایک استاد کی حیثیت سے. فار انسٹنس آپ میں سے جو لوگ ٹیچ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ what kind of a teacher would you like to be remembered as by your students. And today what we are going to do is جو ہم نے پھر تیسرے سٹیپ میں پرنسپل دیکھے تھے، اب ان کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے ہم. اور اس سلسلے میں جو پہلی ایکسرسائز ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ کیپنگ آل یور آئیڈینٹیفائڈ رولز ان فرنٹ آف یو. آپ نے جو رول سارے بنائے ہیں وہ میں نے جس طرح سے لاسٹ ٹائم یہ گزارش کی تھی کہ اگر وہ ایک دو ہیں تو وہ اصل میں ناکافی ہیں. پھر یو ہیو ناٹ ڈن یور ورک مور ایز ڈیپلی ایز آئی وڈ لائک یو ٹو ڈو اٹ. آپ کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ایکسٹینسولی سوچیں. اگر آپ نے اپنے دوست کا رول یا اپنا سوسائٹی میں ایک فرد کا رول مس کیا ہے تو اس کو ایڈ کریں. اینڈ اگر آپ نے اپنے بھائی کا، بہن کا رول، بھائی کا رول یا اپنے بیٹے بیٹی، ظاہر ہے کہ یہ وہ رولز ہیں جو ہم ہارڈلی مس کریں گے. تاہم کچھ ایسے رولز ہو سکتے ہیں. فار انسٹنس اف somebody ورکس فار یو تو آپ کیسے باس کی حیثیت سے جانے جائیں، آپ کیسے، اگر آپ کا کوئی ملازم ہے تو آپ اس کے کیسے، کس قسم کے امپلائر کی حیثیت سے would you like to be remembered as. Keeping all your identified roles in front of you, list the 4 most repeated qualities, adjectives, the qualities that you would like to be remembered by. آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ان سارے رولز کو جو آپ نے ڈٹرمن کیے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کے انڈیویجولی جو آپ نے ایڈجیکٹیوز لکھے تھے کہ لیٹس سے if I would like to be remembered as a loving father, for instance, as a father who could, with whom my son or my daughters can share whatever they want. اگر یہ حیثیت ہے تو پھر یہ کس کس میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا یہ اور جگہوں پہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہے؟ کیا میں ایز اے ٹیچر بھی یہ چاہتا ہوں کہ آئی وڈ لائک ٹو بی ریمبرڈ ایز اے لونگ ٹیچر اینڈ ایز اے ٹیچر ود ہوم مائی اسٹوڈنٹس کین شیئر اینی تھنگ دیٹ دے وانٹ اینڈ آئی واز آلویز اویلیبل فار دیم ایز مچ ایز واز ہیومنلی پاسبل فار می. کیا یہ چیزیں اپلائی کریں گی اس پہ بھی؟ اسی طرح سے بچوں کے لیے میں یہ چاہوں گا. یہ بڑا آسان ہے. ٹیچنگ اور پیرنٹنگ میں رولز کافی سارے کوئنسائڈ کر جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ویریس رولز ہیں، آپ نے جو بھی رولز ڈٹرمن کیے ہیں اس میں کون کون سی کوالٹیز ایسی ہیں جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. قریب قریب کوالٹیز کون سی ہیں جو کہ سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہیں اور ان کو لسٹ کر لیں. لسٹ کر لیں اس طرح سے کہ جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے اس کو سب سے اوپر رکھ لیں. پھر نمبر 2 پہ وہ آ جائے جو کہ اس سے کم ریپیٹ ہو رہی ہے، نمبر 3 پہ، نمبر 4 پہ، نمبر 5 پہ، نمبر 6 پہ، اس طرح سے. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے 4 ٹاپ کی سلیکٹ کرنی ہے. ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 5 6 7 جتنی بھی آ رہی ہیں ان کی ایک لسٹ سیکوینشلی بنا لیں. What I'm asking you to do is to create a list of your qualities that you have determined for each role, a list in which you will be sequentially presenting the qualities that are most repeated, and then the one that comes next, and then the one that comes after that, and so on. یہاں تک کہ آپ کی وہ ساری کوالٹیز جو ہیں وہ ایک سیکوینس میں سامنے آ جائیں آپ کے، کہ آپ کیسی کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ بن رہی ہیں. وہاں پر ہم نے یہ کیا تھا کہ ہر رول کے حساب سے کیا تھا. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون سی کوالٹیز ہیں جو زیادہ مجھے انسپائر کرتی ہیں کہ میرے اندر ہوں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے اسی سلسلے کا کہ آئیڈینٹیفائی دا 4 پرنسپلز under which your 4 most repeated qualities will fall. ٹھیک ہے جی. وہ 4 پرنسپلز کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر لونگ فادر، لونگ ٹیچر ہے تو وہ جو آخر میں ہم نے کمپیشن والی کوالٹی ہے اس کے اندر
وہ جو پرنسپل ہے کمپیشن کا اس کے اندر فال کرے گا موسٹ پرابلی. اگر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایز اے رسپیکٹ فل پرسن پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں، آئی ووڈ لائک ٹو بی ریمبرڈ ایز اے ویری رسپیکٹ فل پرسن، جو دوسروں کی روڈنس کے باوجود بھی رسپیکٹ کرتا رہا، اور اس کا رویہ جو ہے وہ پولائٹ رہا. تو اس صورت میں آپ کا وہ رسپیکٹ کا پرنسپل سامنے آ جائے گا. اسی طرح سے آپ نے ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو کہ وہ پولائٹ تھا، تو پولائٹنس جو ہے وہ رسپیکٹ کے ساتھ زیادہ پروبیبلی میچ کرے گی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو 4 موسٹ ریپیٹڈ کوالٹیز ہیں وہ کون کون سے پرنسپلز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. یعنی اگر آپ ان کو پرنسپلز میں، یہ جو میں نے پچھلے سیشن میں آپ کے ساتھ ایک لسٹ آف پرنسپلز شیئر کی ہے، اس میں اگر کنورٹ کریں ان کو، تو کس پرنسپل میں اگر ایک سے زیادہ پرنسپلز میں کرتی ہیں تو وہ بھی لکھ لیں کہ یہ اس میں بھی کرتی ہے اور اس میں بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. فار انسٹنس میں پولائٹنس جو ہے وہ لونگ کمپیشن کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتی ہے، اور پولائٹنس جو ہے وہ رسپیکٹ کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتی ہے. سو ہاؤ وڈ یو پلیس دیم؟ اٹ از کمپلیٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کو جو چیز جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس پرنسپل کے ساتھ زیادہ فال کرتی ہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. یہ لسٹ جو ہے یہ ایک کمپریہنسو لسٹ آپ کی بن جائے گی کہ جو ہم جن پرنسپلز پر ہم آئندہ فوکس کریں گے، آپ فوکس کریں گے. یعنی یہ آپ کی بنائی ہوئی لسٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. یعنی آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ٹو کریٹ لسٹ دیٹ آئی ایم ریکمینڈنگ. آئی ایم آسکنگ یو ٹو کریٹ اے لسٹ وچ یو تھرو یور ایکسپیرئنس، ابھی جو آپ نے پیچھے 3 اسٹیپس میں کیا ہے ایکسپیرئنس، اس میں آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کو identify the 4 principles under which your 4 most repeated qualities will fall. If more than one quality can be placed under one principle, take the quality which comes next in sequence. یعنی آپ نے کم از کم 4 principles کو سلیکٹ ضرور کرنا ہے. یہ ہے جو امپورٹنٹ بات ہے جی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی روزمرہ زندگی میں یہ زیادہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آپ سے یہ کہتا، یعنی آئیڈلی میرا خیال ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دس وڈ ہیو بین مے ہیو بین بیٹر، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ 16-17 جتنے بھی پرنسپل ہیں ان سب کو لے لیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے اوپر اپنی زندگی کو اب ریفارم کریں. لیکن اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ جب آپ اتنی ساری چیزیں لے لیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ چیزیں ذہن میں ہی نہیں رہتی. تو what I am requesting you to do is to take the 4 most repeated qualities. اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جب ان 4 پرنسپلز کے بارے میں کانشیس ہونا شروع ہوں گے تو دوسرے پرنسپلز آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کا موٹیو ٹھیک ہے، وہ موٹیو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جس کو ہم نے بڑی تفصیل سے 2-3 سیشنز میں ڈسکس کیا تھا، اباؤٹ فیتھ بینگ آور موٹیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. یہ پچھلے سیشنز میں آ چکی ہے بات، اس وجہ سے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. اور اگر موٹیو ٹھیک ہے، اگر کانشنس کی آواز پر آپ نے ان پرنسپلز کو اڈاپٹ کیا ہے، اف دس از ٹرولی یور ڈیپ روٹیڈ ڈیزائر کہ آپ کو اس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یاد رکھا جائے، اور یہ صرف ڈیزائر نہیں ہے بلکہ آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے ایکشن لینے پہ بھی، تو پھر وہ پرنسپلز جو کہ ابھی آپ 4 اڈاپٹ کریں گے وہ باقی پرنسپلز کو آٹومیٹیکلی زندگی میں لانا شروع کر دیں گے. اینڈ دیٹ بیکمز اے ویری نیچرل پروسیس. آپ فوکس ان پہ کریں، آپ فوکس ان پہ کرتے ہوئے اپنے عمل کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے. اور وہ ٹھیک کیسے ہوگا وہ ہم انشاءاللہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ان آور فائنل سیشن آن دس ٹاپک، جو کہ نیکسٹ ٹائم ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک ہے جی. اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو ڈو دس ایکسرسائز ویری سیریسلی بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز. اگر وہ اس پورے پرسپیکٹو کو سامنے رکھ لیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے ٹو میک مائی لائف مور پرنسپل سینٹرڈ. اور اس کے بعد اب اس ٹاپک سے آگے جو کچھ ہم کریں گے وہ اصل میں وہ رکاوٹیں ہیں جن کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی کچھ سوالات آئے تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں گے کہ ہم ان رکاوٹوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ معاملہ کرنا چاہیے ریسپیکٹفلی، لیکن میں غصے میں آ جاتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو کام رکھنا چاہیے لیکن میں پینک کر جاتا ہوں. یہ جو ساری چیزیں ہیں، ہاؤ ڈو آئی اوور کم دیز ویکنیسز ان می.
لیکن جب میں اس کو اپنے ویژن کو بناؤں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ میری ویکنیسز کیا ہیں. اگر میں نے یہ بنایا ہی نہیں ہے تو what I'm saying is that آپ کے لیے پہلا اسٹیپ ٹو اوور کم یور ویکنیسز وہ بھی یہ ہے کہ آپ کا ایک کلیئر ویژن ہو. یہ میرا آپ کو آج کا ایکسرسائز ہے. اگر آپ نے پچھلی ایکسرسائز کر لی ہیں تو پھر یہ دس شوڈ ناٹ بی ویری ڈیفیکلٹ. یہ اٹ شوڈ ٹیک اے فیو منٹس آف یور ٹائم, بٹ اف دیر از اینی پرابلم ود دس انڈرسٹینڈنگ تو مجھے پلیز بتائیے گا. میں اس کے لیے حاضر ہوں. میرا آج کا سیشن اصل میں اتنا ہی ہے جی. اوکے. میرا آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ one problem I face quite often is کہ if someone says something to me and which hurts me, whether it's my children, my spouse, my friend, my relatives, میں اس وقت تو I can reply, but I don't. But it sort of stays in me and it simmers in me and it makes me more upset. And Right. the natija hi hota hai ki then I become quiet and then I don't feel like talking even to the children or the spouse or whoever has done it. And this can go Right. on. And so I am trying to figure out a way of getting out of it. یا تو میں اسی وقت جواب دے دوں and say کہ well, this is not a nice thing to have said it. But وہ اس وقت پبلکلی اگر ہو رہا ہوتا ہے یا ریلیٹیوز بیٹھے ہوتے ہیں تو I'm hesitant to say something. But in the end, I'm the one who's suffering. So there has to be some sort of way of finding relief myself without, I'm not going to be rude, but I should be able to speak out. Everyone speaks out. Why should I be quiet? If you could guide me regarding this, please. لے ایک چیز تو یہ جی کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ, اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, it is not somebody saying something which is actually causing the problem. It is your living the whole experience again and again in your thoughts which is actually causing the problem. There is one thing in this whole scenario, in this whole equation, there's only one thing that we can control. I cannot control what people are going to say. What I can control is how will I respond to them, and will your response actually take care of your, continuing to live in that experience, or will it stop you from thinking about it again and again, or will it still, simmer in you? That is completely a different scenario, because the suffering that is caused is not by somebody saying something. It is caused by you living through it again and again and again. ہم اس کو once we have completed it, تو میں اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ویریس ٹاپکس کر رہا ہوں ان میں سے ایک ٹاپک میڈیٹیشن کا بھی ہے جی. میڈیٹیشن کو بہت سے مقاصد کے لیے یوز کیا ہے لوگوں نے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں میڈیٹیشن جو ہے, جو اس کا کمال ہے, وہ دو چیزوں میں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تھاٹ کنٹرول میں اور ایک فیلنگز کے کنٹرول میں. اصل میں تھاٹ کنٹرول میں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ فیلنگز, میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ فیلنگز یا آپ کی سب کانشیس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا آپ کی کانشیس تھاٹس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی آپ جب ایکسپیرینسز کو ری لیو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جس نے آپ کو غصہ چڑھایا, تو آپ کو دوبارہ غصہ چڑھے گا, آپ کو زیادہ غصہ چڑھے گا, آپ پریشان زیادہ ہوں گے. ایسا ایکسپیرینس ہے جس نے دکھی کیا تو آپ کو پھر سے دکھی کیا جائے گا, اپنے آپ کو ہم دکھی کریں گے. اور اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جس نے اریٹیٹ کیا, فرسٹریٹ کیا, تو وہی فرسٹریشن, اریٹیشن دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی. تو فیلنگز جو ہیں وہ ان تھاٹس کے نتیجے میں جو میں سوچ رہا ہوں. سب سے پہلے تو ایک اپنی, جس طرح میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں, اپنی لینگویج کو امپاورمنٹ لینگویج بنائیں. یعنی یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے یہ خیال آ گیا, نہیں, میں نے یہ سوچا, میں یہ سوچتا ہوں. I think about things, it is not that things just enter my mind. I have lost control over one aspect of myself, which is my brain, one aspect of my brain, which is causing me to think about something again and again without my desiring to do so.
I don't want to do it. I don't want to torture myself, but I tend to do that. तो हम उस टॉपिक को इंशाल्लाह उसमें तफसील से लेंगे जी, अल्लाह ने चाहा तो, अगर जिंदगी ने इजाजत दी तो उस टॉपिक को तफसील से लेंगे। और फॉर द टाइम बीइंग मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने आप को इस सिनेरियो से अगर आप निकालना चाहते हैं तो थिंक अबाउट वही जो पहले हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। एक है आपका सर्कल ऑफ कंसर्न्स और एक है आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। आप क्या चीज कंट्रोल करते हैं, असल में आपने उसी को चेंज करना है। ठीक है जी, जो आप नहीं कंट्रोल करते, लोगों ने क्या कह देना है, आपकी बात का किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, आप जो कंट्रोल करते हैं वो ये है, मिसाल के तौर पर, कि इसको डिटर्मिन करने की कोशिश कर सकते हैं हम कि मेरे इंटरेक्शंस में व्हाट इज इट दैट इरिटेट्स पीपल, मैं उसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। मे बी आई कैन इवन आस्क देम दैट आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ reform myself into a new person, and I want to know what changes would you like to see in me, and let's see if because ultimately it is your decision. You might not agree with some things, but if you listen to them empathically, maybe you get some very good ideas about what changes people would like to see in you. And when I asked this question to my family, I remember very clearly that I got a list of things that they wanted to see changed in me. And when I said that, okay, from now on, I will take care of my anger, and I will try to be very stay calm. And there was a big laugh at that. And I tell you that it was a very discouraging thing for me. But Alhamdulillah, over time, I'm sure that they have felt, I'll ask them again, but hopefully they have felt that I have become calmer, and I have more control over my anger, and more control over my passions and emotions. So I मेरा believe आपने that. सॉरी, मेरा एग्जांपल ये है कि टुडे एट द डाइनिंग टेबल देयर लॉट ऑफ फैमिली रिलेटिव्स. Mhm. My daughter, one of my daughters, just snapped at me, and I don't know whether she meant it, but I it sort of shocked me, and I could have replied, I should have replied, but I think it wasn't embarrassment. It's just that I just जैसे वो कोई freeze नहीं हो जाता. And then I thought maybe later on I will talk to her. But at that moment, I just felt that this was not the way to talk. So this happens with me quite frequently, and I need to become stronger. And I need to, I think at that time, regardless of who else is around, say very calmly, look, don't talk like that. Or something of that sort. I don't know. Mm. Yeah, give. I mean, this is a very personal experience of yours, and if you're comfortable talking about it, I would like to know. I mean, give me a little more detail about it. Uh, think about it this way: you entered the room, you sat at the dining table, and she snapped at you, or did something happen before that? Was a conversation going on before that? Did you say No, something before that? no, there was a conversation going on, and she just said, "Ke aap, you just panic and everything. I'm controlling everything, and everything is under control. And just why don't you just relax?" And I said, Hmm. "I am relaxed. Like we have a very big, like it's my husband's birthday, and we have his brother suddenly arrived from Philadelphia out of the blue. So it's stunned me. I didn't expect his brother to come from America for his birthday. So, I think I was a little bowled over with so many people. And maybe I was showing a bit of nervousness. And then आप म्यूट हो गई हैं। it's the way she said it, I said, no, I'm not being tense. No, she said, no, why don't you just relax? We're all taking care of it. But it's just that it bothered me. I mean, whatever it is. Hmm. Right. So you see, what you have to see, because I was just saying was that you can't control the way she is going to talk to you, even saying so, because if that is her normal way of talking to you, then it won't change overnight, and it won't change at all unless she wants it to change. She has to become conscious of it. It does not matter how you feel about it. It might matter by your sharing your feelings when she does so that way. But what can
you control is that whatever happened before this incident might give you some idea that this such and such thing should have been altered on your part, not on her part, because this is what you can change. ये है जो मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है, ठीक है जी। और मैं इस पर काम करना शुरू कर दूं, मैं जितना मर्जी काम कर लूं दूसरों के लिए, दूसरों के लिए मैं जो सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ ना जी, वो ये कि उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं काम कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे मेरी ये सारी बातें जो हैं, जो कि आपको अगर किसी ने, आपके पेरेंट्स ने या आपके बड़ों ने जबरदस्ती बिठा दिया हो कि नहीं यहाँ पे अब बैठ जाओ और इसको सुनो 1 घंटे के लिए, तो यकीन करें आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जब तक कि आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि मैंने इस चीज को ओवरकम करना है या इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ओवरकम करना है जिंदगी में, कोई चेंज नहीं आ सकती जी। चेंज कोई दूसरा ला ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसको अगर पॉसिबल होती तो किसी पैगंबर के मुनकरीन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं तो किसी खेत की मूली नहीं हूँ, लेकिन ये कि वो जो बड़े बड़े लोग अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे कि दूसरों की हिदायत के लिए, वो असल में उनमें से अक्सर जो हैं उनकी कौमों ने उनका इनकार कर दिया और मानने से नहीं मानी। जब ये सिचुएशन है तो असल में उसके पास उसके रवैये की इस्लाह है। आपके पास असल में देखिए, व्हेन यू टेक इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, उससे पहले क्या हुआ, उसमें आपकी टोन क्या थी? बिकॉज वो मैंने आपसे लास्ट टाइम अर्ज किया था ना कि हमारी जिंदगी के एक बड़ी मुश्किल ये है कि मुझे इस दुनिया के अंदर जो मेरे सामने आता है, हर चेहरा दिखता है सिवाय अपने, ठीक है जी। मुझे अपना चेहरा देखने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए जो बाहर पड़ा हो। मैंने क्या किया उससे पहले, ये कई दफा मैं मिस कर जाता हूँ, मैं उसको ठीक कर लूं। मेरा इन रिस्पॉन्स में जो मेरा रोल है वो अगर चेंज हो जाएगा तो पूरा इंटरेक्शन बदल जाएगा। ये ऐसे ही है जिस तरह से एटम में से अगर H2O है, अगर आप एक एटम को बदल देंगे ना तो असल में वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो आपने उस कंपाउंड को चेंज होने में ये देखना है सबसे पहले कि आपका रोल क्या है, नंबर 1, ठीक है जी। आप उस रोल को बेहतर कर लें। नंबर 2, ये देखना है कि जब ये हो गया तो अब व्हाट इज इट दैट यू कैन पॉजिटिवली डू फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है जी। क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उस इंटरेक्शन में और अपने आप, अपनी जिंदगी में। जब आप इन चीजों पर फोकस करेंगे तो आप, और फोकस करेंगे विद अ क्रिटिकल माइंडसेट कि मैंने इसको वाकई करना है, ठीक है जी, तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत रहनुमाई मिल जाएगी कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ। ये बात मैं ना करता ना अगर, तो शायद इतनी मुश्किल ना होती, एंड द होल इंटरेक्शन विल चेंज। Yeah, maybe I showed I was a little panicky. Maybe I showed that everything was being controlled by other people but me, and maybe my expression was that. But I understand what you say. बहुत बहुत आई शुक्रिया थिंक आपका. ये जो अभी आपने सारी बातें फरमाई हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस, truly, honestly, sincerely congratulate you on that. Why? Because saying all these things that you've just said, it requires a lot of courage. a, a lot of courage. यहाँ पर आप सब लोगों के सामने ये बात फरमा रही है कि हाँ, इसमें शायद ये भी हुआ, मेरी तरफ से ये भी हुआ होगा, ये भी, अब इसको ठीक करना है जी। यानी ये ठीक ओवरनाइट नहीं होगा, ये ठीक आपकी बड़ी स्ट्रांग कमिटमेंट से होगा, अगर ये आपकी तरफ से एक रेगुलर इंटरेक्शन में। क्योंकि देखिए क्या होगा, लोगों की जिस तरह से हमारी कुछ जिंदगी के पैटर्न है ना जी, अगर हमारे एक इंटरेक्शन हुआ, हमने उससे लोगों के बारे में एक इंप्रेशन क्रिएट कर लिया, वो जो इंप्रेशन क्रिएट कर लिया है वो असल में, वो अगर आदमी ये फैसला कर ले कि मैंने अब इसको ठीक करना है, तो हमारे अंदर का इंप्रेशन इतनी जल्दी नहीं चेंज होगा। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार एक्सपीरियंस करेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये तो कुछ बदल गया है, ठीक है जी। आपको हो सकता है कि कुछ देर के लिए ये लगे कि ये सिर्फ इसलिए बदला है कि मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश है, ठीक है जी। एंड देन ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि नहीं, ये वाकई एक आदमी चेंज। बिल्कुल इसी तरह से दूसरों का भी यही मामला हो रहा है। यानी मैं अगर अपनी औलाद से जाके ये कहूँ कि आइंदा मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और मैं गुस्सा ना करूं 2 दिन, तो ऐसा नहीं होगा कि वो समझेंगे कि इसने बड़ा कंट्रोल डेवलप कर लिया। वो ये समझेंगे, एक चीज तो वो ये समझेंगे कि ये शायद कोई हमें इम्प्रेस करने की कोशिश है, कोई मैनिपुलेशन हो रही है। यानी ये भी एक तरीका है करने का, ठीक है जी, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का। दूसरा वो ये भी समझ सकते हैं कि, और ये ख्याल कर सकते हैं कि लेट अस ट्राई हिज एंगर, और इस पर वो कई दफा इंसाइट भी कर सकते हैं।
تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو رکھتے ہوئے میں آئی ریئلی ٹرولی کنگریچولیٹ یو بائی تھنکنگ اباؤٹ اٹ دی ہول انسیڈنٹ اینڈ سیئنگ یور رول ان اٹ، بیکاز ٹل دا ٹائم دیٹ وی ڈو دیٹ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہم. اور پرابلم اصل میں میوچل انٹریکشن میں جتنی بھی گڑبڑ ہوتی ہے، اس میں اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس دوسرے کی طرف ہوتا ہے، ہمارا فوکس اس طرف نہیں ہوتا کہ اس میں میرا رول کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. وہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ٹل دا ٹائم دیٹ میں اپنی دل کی آنکھ کو اپنی طرف متوجہ کروں کہ میں کیا کر سکتا ہوں ڈفرنٹ، جس کے نتیجے کیا چیز ہے جو دوسرے کو اریٹیٹ کر رہی ہے، کیا چیز ہے جو غصہ دلا رہی ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں. اینڈ لیٹ می ٹرائی سم تھنگ نیو. اگر پریشر ڈال رہے ہیں آپ کسی چیز پر اور وہ نہیں کام کر رہی، تو زیادہ پریشر سے بھی نہیں ہوگا کام. ویل ہیو ٹو ٹرائی سم تھنگ نیو اینڈ دیٹ از واٹ وی ہوپ فلی انشاءاللہ we will succeed in doing by first recognizing what we are doing. Thank you very much جی, thank you very much. اچھا موئز صاحب، میرا یہ سوال تھا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے ریفرل لکھنا شروع کیے تھے، آپ نے ہمیں لکھوائے تھے، تو میں نے کچھ چیزیں فیل کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پہ تو اگر آپ کبھی لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے آپ کے اندر ایک غصے کی کیفیت آ رہی ہے اندر سے، تو اس سچویشن میں آپ کو امیڈیٹلی رسپانس کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ آپ کو چپ رہنا ہے یا بس؟ پہلا تو یہ ہے. اور دوسرا آپ نے بات کی تھی پرنسپل کی، کہ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں پرنسپل کو اوپر رکھنا ہے. آپ کی جو بھی فیلنگز ہوں گی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا پرنسپل جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. تو کیا اس سچویشن میں ہم نے اپنے پرنسپل کو پیور کرنا ہے یا مطلب چپ رہنا ہے؟ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لکھ تو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے رسپانس نہیں کرنا یا غصے میں نہیں آنا، لیکن وہ اتنی امیڈیٹلی سچویشن ہوتی ہے کہ اتنی تیزی سے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے. مطلب مجھے ابھی کوئی Yeah. بندہ آگے کسی نے کوئی بات کی ہے، تو مجھے اس کی بات بری لگی ہے، تو میں یہ سوچ نہیں رہا ہوتا کہ مجھے میرا پرنسپل کیا ہے، یا مجھے چپ رہنا ہے، یا میں ریفرل لکھ رہا ہوں جو بھی ہے، میں فوری طور پر اس کو رسپانس دوں گا، بے شک وہ جتنا مرضی غلط ہو. تو اس کا یہ افیکٹ اس پہ پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ انسان کیا چیز ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک اس کو اوور کم کیا ہے اور فیلنگس کو جاننا شروع ہو گیا. جیسے میرا ابھی ایک گاڑی دھونے والا بندہ تھا، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب بنگالی ٹائپ ہوتے ہیں، تو وہ گاڑی دھو رہا تھا، تو میری گاڑی جو تھی نا وہ چینج ہوئی تھی. مطلب میں چینج کروا کے دوسری گاڑی لے آیا تھا. تو جب اس نے گاڑی میری آگے دھونا شروع کی تو اس نے کہا جی آپ کی گاڑی نہیں ہے یہ وہ. اس نے تھوڑی سی مجھے ایسا فیل ہوا کہ بدتمیزی سے بات کی. اب مجھے بھی غصہ آیا کہ یار یہ ہمیشہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. وہ ساری جو ایگو اندر ہوتی ہے کہ میں میری گاڑی اور یہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اور یہ بنگالی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لو لیول کا بندہ یہ وہ. تو میں نے امیڈیٹلی وہ جو میرے اندر سے کوئی چیز نکل رہی تھی کہ میں اس کو رسپانس کروں کہ کیسے بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں. وہ فوری طور پہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ جو ہم لکھ رہے ہیں نا اس کی وجہ سے میں نے کہا نہیں نہیں نہیں. جی میں نے جی اس کو پھر اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی کہ نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسے نہیں تھا، یہ گاڑی چینج ہو گئی تھی، آپ صحیح ہیں، اپنی جگہ پہ ماشاء رائٹ ہیں. اللہ. بعد میں وہ امیڈیٹلی طور پہ بندہ جو ہے بالکل کول ڈاؤن ہو گیا کہ ٹھیک ہے صاحب میں دھوئے گا کرے گا یہ ہے وہ ہے. تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ غصہ کرتا، لیکن الحمدللہ سر، ریئلی تھینک. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. الحمدللہ. ویری آنےسٹلی دس از اے ویری، آپ نے جو بات کی ہے بہت انکریجنگ بات ہے. اور الحمدللہ جی میں یہی گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ یہ ایکسرسائزز جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دے ہیو اے tremendous effect. They have a brilliant impact on نو ڈاؤٹ I نو have ڈاؤٹ سر، نو experienced them ڈاؤٹ. myself. اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے یہ شیئر کیا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے جی، یہ میں نے لوگوں کی چیزیں ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اینڈ I really thank you for sharing this experience because this is a very very important thing. جو ابھی ہم جب ان پرنسپلس کی ڈسکشن سے باہر نکلیں گے اور جو اگلے ٹاپکس ہیں ان میں پہلا ٹاپک وہ ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھیں، یعنی اپنے آپ کو سمجھیں اس لحاظ سے کہ ہماری ڈائمینشنز ڈفرینٹ ہیں. ہمارا جس کو ہم سیلف کہتے ہیں نا، سیلف، ٹھیک ہے جی، ایک سیلف ہمارا ایک سیلف نہیں ہے، ہماری ویریس سیلفز ہیں جو کہ ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان میں سے کون سا سیلف زیادہ پاورفل ہو گیا ہے اس کو، یہ ابھی آپ نے کیا کیا ہے، یہ آپ نے اپنے ایکٹر سیلف کو کہ جو دنیا کے سامنے آتا ہے اس کو روکا ہے، اور اپنے جو کنٹرولر سیلف ہے جو آپ کو ویلیوز دیتا ہے اس کی گائیڈنس میں اس سے ایکشن کروایا ہے. یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا.
जिस वक्त हम इंस्टिंक्टिवली बिहेव करते हैं तो असल में हमारा एक्टर सेल्फ जो कुछ कर चाह रहा होता है वो कर देता है, और फिर बाद में हम ये सोचते हैं कि शायद ये मैंने ठीक नहीं किया, और वो कंट्रोलर सेल्फ जो है वो फिर से उसको झिड़कता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन ये होता नहीं है। तो अपने आप को इस जगह पे खड़ा करना कि हम इसको जानना शुरू कर दें कि, और इसके लिए जो एक्सरसाइज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो आपने खुद अडॉप्ट की है। यानी देखिए, एक तो है ना कि रिफ्लेक्टिव जर्नल आपने लिखना शुरू किया, इट एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि आप अगर ये लिखना शुरू करेंगे तो इसके नतीजे में आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। दूसरी चीज जो है वो ये कि अपने रिस्पॉन्सेज में थोड़ा सा लैग देना शुरू कर दें। यानी अगर किसी ने कोई बात कही है और आप उसका फौरन जवाब आपके ज़हन में आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए रुक कर ये सोचना है हमें कि इस जवाब का दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरे पर क्या असर आप चाहते हैं कि पड़े, नंबर एक। नंबर दो ये कि मेरा प्रिंसिपल, सबसे एक्चुअली नंबर एक ये कि मेरा प्रिंसिपल क्या चाहता है कि मैं जवाब दूं। क्या मैंने गाली का जवाब एक बड़ी गाली से देना है? ये मेरी ट्रेनिंग हो गई हुई है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर मेरा प्रिंसिपल मुझे गाइड कर रहा है तो फिर मैं रुक कर, और इस रुकने में इस रिफ्लेक्शन को अपने अंदर मैंने जिंदा करना है कि जिसके नतीजे में मुझे वो गाइड कर दे कि व्हाट इज इट दैट आई वांट। मैं क्या चाहूंगा कि मेरी जिंदगी क्या रिस्पॉन्सेज, जिसको आप कहते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शंस पे चले, या ये कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में आए। ये जो अभी रफिया ने अभी जो शेयर किया है, इसमें असल में हमारा दिमाग रिफ्लेक्स एक्शन पर चल रहा है। ठीक है जी, किसी ने कुछ कह दिया, हम रोक नहीं रहे, वी आर नॉट टेकिंग एक्शन टू स्टॉप दैट थॉट फ्रॉम रीगर्जिटेशन। वो जिस तरह से जुगाली करता है ना जी, जानवर जो है, गाय भैंस बकरी, वो रीगर्जिटेट जो करते रहते हैं, इसके नतीजे में हम वो उस एक्सपीरियंस को बार बार लिव करते हैं। इसको साइकोथेरेपी में कथारसिस का नाम दिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में कथारसिस एक बड़ी खतरनाक चीज है। इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। इसके अंदर से मतलब ये आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स दोबारा पैदा कर देती है जो कि आपको पहली एक्सपीरियंस में मिली थी। तो आई बिलीव दैट दिस इज अ वेरी वेरी इनकरेजिंग थिंग दैट यू हैव जस्ट शेयर दी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा नादा, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह सर। सर एक 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 थोड़ा सी एक चीज थी ये, जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर गुस्सा जो रखा है, मतलब इसमें इसकी क्या मकासद शरिया है, मतलब ये क्यों आता है? मुझे तो इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। और एक जो जज्बात है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जज्बाती इंसान अच्छा नहीं होता, तो फिर जज्बे क्यों रखे गए हैं? किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जज्बा रखा गया है हमारे अंदर। और गुस्सा जो है इसका तो कुछ समझ नहीं आता कि गुस्सा क्यों मुझे आता है। यानी कि जो जंगे की हैं साहबा ने, वो जारी बात है गुस्से की हालत में की होंगी, तो ये इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है। ये दोनों चीजें बड़ी आपने बड़ी नेगेटिवली अच्छी है। मिसाल दी। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जी। आपने जो बात फरमाई है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और उसकी मिसाल बहुत अच्छी दी है आपने कि सहाबा ने जो जंगें की हैं उसमें ज़ाहिर है कि जज्बा भी होगा, सब कुछ होगा। एक एक बात तो, सबसे पहली बात तो ये समझनी बड़ी ज़रूरी है कि इंसान तवज्जो से बात सुन भी नहीं सकता अगर उसके अंदर इमोशंस ना हो। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। यानी हम असल में जो समझ नहीं पाते, कई दफा हम ये समझते हैं कि और क्योंकि हमें बचपन से ये तरबियत और ये सुनने में आता है कि जज्बाती नहीं होना चाहिए, आदमी को जज्बाती नहीं होना चाहिए, और जज्बात को जरा साइड पे रखो और अकल से बात सुनो। आप अकल से बात सुन ही नहीं सकते अगर आप जज्बात को बिल्कुल साइड पे रखते हैं। यानी इंसान के अंदर जो एबिलिटी है फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की, बात को समझने की, उस समझी हुई बात के बारे में एक एक हमीयत पैदा होने की, ये सारे जज्बात से हो सकता है, बगैर जज्बात के ये हो नहीं सकता। इसलिए सबसे पहली चीज तो ये कि जज्बात आर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जज्बात ही हैं जो आपको, जो जब आपके अंदर पैदा हुए होंगे, जब उस ड्राइवर ने, उस धोने वाले ने, गाड़ी साफ करने वाले ने आपके साथ इस तरह से बात की होगी, तो वो जज्बात हैं जो कि अगर आप उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे तो आपको बताएंगे कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। ठीक है जी। एंड नाउ यू हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू दैट। वो जो आपने जिस तरह रिस्पॉन्स किया वो इस कॉन्शियसनेस के बगैर हो नहीं सकता। जो आपने सहाबा की मिसाल दी कि जंगें की, अब उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल जो तारीख में हजरत अली को एस्क्राइब की जाती है, वो है कि जिसमें वो बिल्कुल मारने लगे थे एक आदमी को और उसने उनके मुंह पे थूक दिया। ठीक है ना जी।
اور انہوں نے روک دیا اپنی تلوار کو اور یہ کہا کہ میں ابھی تک تو جو کچھ کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب میں نہیں کروں گا، کیونکہ اب مجھے یہ شک ہے کہ اب مجھے معلوم نہیں یہ واقعہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبات جو ہیں یہ اپنے لیے نہیں، وہ ان پرنسپلز کے لیے پیدا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو مجھے دین سمجھ میں آیا ہے اس کے لیے پیدا ہوں، وہ سچائی کے لیے پیدا ہوں۔ یہ جذبات ہمیں اس طرف ہم ان کو ڈائریکٹ کریں۔ اسی طرح سے جو پیشن ہے آپ کا، جو آپ کی محبت کا، جو آپ کی چاہت کا، جو آپ کی خواہشات کے جو اندر جذبات ہوتے ہیں، ان کو ہم نے اصل میں ریگولیٹ کرنا ہے، ڈائریکشن دینی ہے۔ اگر وہ ڈائریکشن ہم ان کو دے پائیں گے تو ہم انہی جذبات کو کہ جو ہم سے غصے میں غلط کام کروا دیتے تھے یا جذبات میں آ کے ہم سے گالی نکلوا دیتے تھے، وہ ہم ان کو ری ڈائریکٹ کر دیں گے اور ہم وی بیکم مور امپیکٹفل، وی بیکم مور افیکٹو۔ یہ ہے جو اصل میں چیز سمجھنے کی ہے۔ بغیر جذبات کے آپ کام ہی کوئی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، آپ فیصلہ ہی کوئی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجھے اس وقت سے لے کے اس وقت تک کام کرنا ہے۔ یہ سب کچھ جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وداؤٹ فیلنگز۔ اگر امیگڈلا انسان کا جو ہے، جو لمبک برین ہے، اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا جس چیز پہ ہوتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہے۔ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا انسان کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ دیز آر، یہ بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جذبات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیچرل ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں کسی نے سکھایا نہیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے، کسی نے نہیں سکھایا۔ ہمیں جو چیز سیکھنے کی ملی ہے، جو ہماری کنڈیشننگ ہے، وہ یہ ہے کہ غصہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے میرے لیے کوئی گالی دے دی ہے اگر تو مجھے غصہ کرنا چاہیے۔ میرا غصہ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ سوسائٹی نے مجھے یہ سکھایا، یہ تربیت دی کہ مجھے غصہ کرنا نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی نے اگر گالی دی ہے تو اس سے میری بے حرمتی نہیں ہوئی، اس نے اپنی بے حرمتی کی ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس کو ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں ہم۔ آپ اس کو جس وقت اپنی سب کانشیس کا حصہ بنانے لگ پڑیں گے، اس کو بار بار سوچ کے کہ نہیں، میری رسپیکٹ اصل میں کوئی اگر خراب کر سکتا ہے، میرے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ میری حرمت، میرا احترام دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ if I am commodifying myself، تو یہ میری طرف سے بے حرمتی ہو رہی ہے، انسانیت کی بھی، اپنی انسانیت کی۔ تو اس طرف ری ڈائریکٹ کرنا ہے۔ غصہ یا کوئی بھی جذبات اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک مین ٹاپک ہے، ری ڈائریکٹ کرنا اپنی فیلنگز کو، ریگولیٹ کرنا، ان کو اس طرف لے کے جانا کہ وہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں میری زندگی پر، دوسروں کی زندگی پر۔ جزاک اللہ، آئی تھینک ہوپ یو۔ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن جی، انشاءاللہ۔ جی جی جی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری ویری مچ موئز صاحب۔ ویلکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آج آپ نے جو بتایا نا کہ اپنے رول میں سے جو کوالٹی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کون سی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، تو یہ جو مجھے 3 نظر آئیں، ایک تو جیسے نرم مزاجی، معاف کرنا اور مددگار، دوسروں کا خیال رکھنا، تو میں ان کو کون سے پرنسپل کے انڈر رکھوں؟ اس پر آپ غور کر لیں، ٹھیک ہے جی، اچھی اچھا طرح سے غور کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ آپ کے خیال میں کن پرنسپل کے اندر آتی ہیں۔ اس کو نیکسٹ ٹائم میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر کچھ لوگ اس کو غور کر لیں تو پھر اس میں آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں اس گفتگو میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ سب لوگ تھوڑی سی تیاری کر کے ضرور آئیں۔ دس وڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن۔ یہ ہے ڈسکشن، اگر کومل کو یاد ہو تو ہم یہ ڈسکشن کرتے ہوتے ہیں، اور اس میں اصل میں کیا ہوگا، 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ آپ کو اپنے پرنسپلز کو بھی انٹرپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے اس ایکشن کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایکشن اصل میں کس پرنسپل، آپ کی کس انٹرپریٹیشن کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے۔ تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کو اگر ہم ڈیلے کر لیں اگلے پروگرام تک انشاءاللہ، تو دیٹ وڈ بی اے مچ بیٹر تھنگ۔ یہ جو ہیں، جو آپ نے فرمائی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے ماشاءاللہ، اور بڑی زبردست ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم بھی رکھے، آپ کو کامیابی بھی دے، لیکن اٹ وڈ بی مچ بیٹر کہ ہم اس کے اوپر وہ گفتگو ضرور کریں، یعنی جس کے نتیجے میں ہم اس کو صحیح پرنسپل کے ساتھ ریلیٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے سر۔ ایک اور چیز، جو یہ پرنسپلز میں نے دیکھے آپ کے لاسٹ کلاس کے جو، تو اس میں زیادہ تر جیسے مجھے انڈیویجولی، انفرادی میرے اندر جو آپ نے 4 بتائے تھے، ایموشن، مینٹل، فزیکل، تو مجھے لگتا ہے یہ پرنسپل تو انڈیویجولی زیادہ اثر
کر رہے ہیں، جیسے اس کیٹیگری میں زیادہ جا رہے ہیں. اس کو بھی اگلی کلاس میں. میں یہ سوال نہیں سمجھ سکا. آئی ایم سو سوری اباؤٹ دیٹ. اچھا، پھر اگلی کلاس میں شاید وہ ڈسکشن ہوگی تو زیادہ واضح ہو جائے گا. یعنی ایک رول اپنا انفرادی بھی رکھنا تھا نا، جیسے میں جی جی انفرادی اپنی آپ نے ذات کو کیا دے رہی ہوں، بالکل جیسے بالکل ایکسرسائز کرنا، اپنی صحت کا خیال کرنا، اپنا سارا چیز دیکھنا. تو یہ جو زیادہ تر پرنسپل جو لگے وہ مجھے لگے جیسے آنےسٹی کا اب میرا انڈیویجلی ہو، میرے رول کے اندر ہو. تو شاید ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس میں اگر ڈسکشن ہو تو مجھے زیادہ واضح ہو نہیں. جائے. یہ صحیح ہے بات آپ کی کہ یعنی اصل میں جو میری زندگی کے یہ جو سارے پرنسپل جب میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے پرسنلی، تو یہ اصل میں ایٹ این انڈیویجول لیول ہی کریں گے. یعنی میں نے آنےسٹ ہونا ہے اپنے انٹریکشنز میں. میرے اندر انٹیگریٹی ہونی چاہیے. جو کچھ میں کر رہا ہوں اگر میں وہ شو نہیں کر سکتا تو مجھے اپنے اندر کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے کہ میں اندر سے تو چھری لے کے بیٹھا ہوں لیکن باہر میں بڑے محبت سے سلام بھی کر رہا ہوں، مسکرا کے بھی دیکھ رہا ہوں. نہیں، آئی نیڈ ٹو بی مور. صرف سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا، اپنے اندر آنےسٹی پیدا کرنی ہے، انٹیگریٹی پیدا کرنی. یہ والا ایسپیکٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. یعنی انڈیویجول ہی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ رسپانسبلٹی کو لیں تو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں I am responsible for that. It is not the weather, it is not the environment, it is not you, it is not my students, it is not my brother or sister or children or elders. میں اپنی فیلنگز کا، اپنی سوچ کا اور اپنے ایکشنز کا ذمہ دار ہوں. اور اسی طرح سے کمٹمنٹ اگر میں نے کرنی ہے، اگر دس از مائی پرنسپل، تو آئی ہیو ٹو ٹیک اٹ فرام دس پرسپیکٹو. آپ جب یہ فرماتی ہیں کہ یہ انڈیویجول لیول پہ ہے، تو مثال کے طور پر یعنی کیا یہ فرما رہی ہیں آپ کہ ایز اے سن یہ اپلائی نہیں کر رہی؟ جی، مطلب یہ کہ انڈیویجولی لیول پر تو سارے پرنسپل مجھے لگ رہے ہیں کہ ہاں یہ جیسے اپنانے چاہیے، لیکن جیسے دوسروں سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ مائنس ہو جاتے، کچھ رہ جاتے ہیں، ایسا کر کے ہے. رائٹ. فار انسٹنس جیسے کون سا پرنسپل ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں سے ریلیشن شپ میں رہ جاتا ہے؟ جیسے یہ پہلا ہی ہے آنےسٹی، تو اس کو میں دیکھتی ہوں تو میرے اندر سچائی ہونی چاہیے. میں دوسروں سے جو بھی کروں تو سچائی کے ساتھ کروں، لیکن اس کو دوسروں سے میں ریلیٹ کیسے کروں؟ یعنی میں ان کو وہ میرے بارے میں کیا فیل کریں میرے مرنے کے بعد سچائی کے حساب سے. نہیں ایسا نہیں نہیں. آپ یعنی وہ آپ کی سچائی کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، یہ تو ادھر آئے گا نا کہ وہ پھر کیا کہیں گے. آپ نے اصل میں یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کہیں گے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ کہیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ بہت ہی سچا دیانتدار آدمی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ دس از واٹ مووز یو، دس از واٹ کریٹس اے گڈ فیلنگ ان یو، کہ میرے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہو. اگر میرے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ ہے ہی. ٹھیک ہے جی. بٹ دیکھیں، ہم جو سوشل ریالٹیز ہیں وہ اصل میں سوسائٹی کے ریفرنس سے اپنے اندر سمجھ پاتے ہیں. یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سچا آدمی سمجھیں، تو مجھے پھر وہ اپنے اندر یہ سچائی پیدا کرنی چاہیے نا جی، اگر میں واقعی یہ چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ ایک چیز یہ کہ میں آپ کو شو کروں کہ میں ایک سچا آدمی ہوں. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ، دیٹ از ناٹ ایٹ آل دا پوائنٹ. یعنی آپ نے جو کچھ بھی اڈاپٹ کرنا ہے وہ اپنے انڈیویجول لیول ہی پہ کرنا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ انڈیویجول کے رول کو کبھی مس نہ کیجیے گا، بیکاز دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ رول. One of the most important roles is your role as an individual. یعنی فار انسٹنس تھنک اباؤٹ اٹ دس وے. اس کو اسٹیون کوی نے بڑی خوبصورت مثال سے بیان کیا ہے کہ آپ وہ ٹول ہیں جس کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہونا ہے. آپ کی زندگی سے، آپ کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے، آپ کی نظر سے دیکھا جائے، تو وہ آپ کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اور اگر آپ کی ذات جو ہے وہ کند ہو گئی ہے، اس پہ زنگ لگ گیا ہے، تو یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گی. یو ہیو ٹو کیپ اٹ فریش. اس کو اس نے جو نام دیا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس ٹاپک کو، وہ یہ ہے شارپننگ دا سو. اور مثال یہ دی ہے کہ ایک آپ جنگل میں جاتے ہیں اور آپ ایک پیڑ کو دیکھتے ہیں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو پیڑ کاٹ رہا ہے.
اور محنت کر رہے ہیں, دبا کے زور لگا رہے ہیں اور گھنٹوں اس پہ صرف کر رہے ہیں. آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس اپنی آری کو تیز کر لیا, اور وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا. ہماری زندگیوں کا معاملہ اصل میں یہ ہو گیا. اس لیے آئی بلیو دیٹ بیکاز وی آر دا ساز وچ ول کٹ ڈاؤن دا ٹریز دیٹ وی وانٹ ٹو کٹ ڈاؤن. تو اس لیے وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہے تو انڈیویجولی, لیکن یہ ریلیٹ دوسروں کے ساتھ ابھی تک میں وہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی کرتا ہے. یعنی آپ نے دوسروں کے لیے ریسپیکٹفل ہونا ہے, اپنے لیے بھی ہونا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دوسروں کے لیے ریسپیکٹفل ہونا ہے. دوسروں کے سامنے آئے گی آپ کی ریسپیکٹ, وہ مانے نہ مانے, وہ اس کو مینیپولیشن سمجھیں, وہ اس کو ایموشنل ایکسپلوٹیشن سمجھیں, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اللہ کے لیے یہ کرنا ہے, اپنے خدا کے لیے یہ کرنا ہے, اور یہ چیز آپ کے لیے آپ کو ایلیویٹ کرنے کا باعث بنے. یہ ہے جو کہ ہمیں اچیو کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, بٹ سمجھ اف گئے, یو ہیو جزاک اللہ. اینی ادر, اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ, مجھے بتائیے گا, کیونکہ بہت کلیئر نہیں ہو سکا ابھی بھی میں. نہیں سر ٹھیک ہے, میں پھر سے سنوں گی نیکسٹ کا لیکچر لاسٹ ویک کا, تو ٹھیک, انشاءاللہ پھر سے سن کے انشاءاللہ, اچھے سے ضرور سمجھ لوں ضرور, گی. تھینک یو انشاءاللہ جی, جی, جزاک تھینک یو, اللہ. موسٹ ویلکم جی. Noisab, I think is what happens is when you think that somebody has totally taken over and you have no importance, then it suddenly hits you, and that's what happened with me today. That is quite right, see. That is quite right. That it might have been that, and if it was that, then you have to think about your thought process. How did it sort of made you feel so low in that situation, and what was the principle involved? Because the emotions were there, and because of our conditioning, many times we feel bad about things. کسی نے اگر گالی دی ہے تو obviously اگر میں اس چیز کو, جو بھی میں نے بیان آپ سے گزارش کی ہے کہ اس نے اصل میں اپنی اصلیت بتائی ہے, میری نہیں بتائی. اس کے کچھ کہنے سے میری اصلیت نہیں پتہ چلتی, میرے کچھ کہنے سے میری اصلیت پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اپنی اس پچھلی کنڈیشننگ سے نکلنے میں مجھے کافی ٹائم لگے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگلی جب کوئی گالی دے گا تو میں خوش ہو رہا ہوں گا کہ اچھا آپ یہ ہیں. ایسا نہیں ہوگا, اور نہ میں, یہ آئیڈیل بھی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے, لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ صرف اس بات کو کرنے سے ایسا ہو جائے گا؟ نہیں. If somebody has been rude, it would affect me because that is how I have been conditioned in this society, and in the world society, in fact. So it will take time. It's a difficult thing to become a principle-centered person, but we have to, for the sake of our own well-being, we have to keep trying, inshallah. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت سے ہیں موئی صاحب؟ اللہ کا شکر جی, اللہ کا شکر. جی میں بس آپ سے کچھ, I was thoroughly enjoying the discussion. آپ جس طرح سے contribute کر رہے تھے, I didn't want to come online and speak actually. I was thoroughly enjoying it. لیکن پھر ایک دو کالر پیچھے سے آئے, تو I just thought of sharing my this week's good and bad experience. And let me tell you something on hand here. تو میں اپنی لائٹ کھول لیتا ہوں. یہ میں ضرور شیئر کروں گا کہ آف کورس ہمارے اختیار میں ہوتا نہیں ہے کہ جب ہم ریسپونڈ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپوزٹ پارٹی ریسپونڈ کرتی ہے, ریئیکٹ کرتی ہے. تو میں فرسٹ آپ سے ایک گڈ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں تو کرسمس سیزن ہوا, ابھی نیو ایئر سیزن چل رہا ہے نا, تو شاپنگ مالس میں ہو, کلب ہول سیل کا کافی رش ہوتا ہے نا. پریشر سچویشن ہے, پریشر کوکر سچویشن ہے. تو کل میں اپنی بیٹی کے ساتھ گیا, وہ اس کی ذرا ٹائر انفلیٹ کرنا تھا, اس کو سردیوں کی وجہ سے ڈیفلیٹ ہو گئے ہیں ٹائرز کافی. تو وی وینٹ دیر, تو دیر واز اے لاٹ آف رش دیر. دیر واز ایکچولی اٹس اے اسپیشل کائنڈ آف ایئر, وی فیل اٹ ایکچولی, اینڈ آپ کو وہ اس پرٹیکولر جگہ پہ ہی ملتی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف, یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. تو میں لڑکی کو دکھا بھی, ٹرین بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ سو دیٹ شی کین ڈو اٹ ان مائی پریزنس اینڈ دین شی کین کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. اٹس کا سارٹ آف ٹریننگ. تو وہاں آلریڈی ایک بندہ تھا,
تو پھر میں ان کے بازو پارک کر دیا, اتفاق سے جگہ تھی, یہ ایکسپیکٹیشن میں کہ وہ ہٹیں گے تو پھر میں بیک کر کے, لیکن ان کے پیچھے آلریڈی ایک بندہ ویٹ کر رہا تھا, تو I was expecting to go behind him actually. Right. So the one is already there, the other one is waiting, and I am supposed to be the second in line, third in line, آپ جو بھی کہیں. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے پیچھے بھی ایک بندہ تھا, میں نے دیکھا نہیں, واقعی میں نے نہیں دیکھا. تو خیر جب وہ ہٹے اور یہ بندہ جب انٹر ہوا تو میں اپنی گاڑی کو بیک کر کے ان کے پیچھے آ گیا پھر, اور اپنے لڑکی کو کہا کہ اگر کوئی آ جائے ان کے ہٹنے سے تو ان کو اشارہ کر دینا. تو جیسے میں ویٹ کر رہا تھا پیچھے, تو وہ جو تھرڈ ان لائن تھا, سپوز ٹو بی ان مائی اسپاٹ ایکچولی, وہ اتر کے آئے. he was a white Caucasian person. دیکھیے سوسائٹی آن دا ہول سیویلائزڈ ہے بہت, یہاں پہ سنتی ہے بات کو, افینڈ بھی کرتے ہیں, آپ اچھی طرح سے ریسپونڈ بھی کرتے ہیں تو سنتے بھی ہے. تو یہ میرے ساتھ اچھا ایکسپیرینس ہوا. تو وہ آئے میرے پاس, he was an aged person older than me. انہوں نے ناک کیا میری گاڑی پہ, میں نے شیشہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو نو دا کانسیپٹ آف لائنگ. انہوں نے تھوڑا فلسافیکل کہا مجھے طنز کے طور پر, تو میں اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تم کو جھوٹ کا جو کیا ہے کانسیپٹ کو کیا کہیں گے آپ, جھوٹ کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کیا ہے, وہ کہنا چاہتے ہیں ڈو یو نو دا کانسیپٹ آف لائنگ. تو میں نے کہا کہ واٹ ڈو یو مین, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے. تو انہوں نے کہا کہ that's what I'm trying to say, that I have been in line there, you took over my spot, and that's what I'm asking you, do you know the concept of lying. تو میں نے ان سے بڑے اچھے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا, میں نے کہا look mister, you don't have to get too philosophical with this. What is the question of lying here? You can say that, and I will ask you, do you know the concept of mistake. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو مسٹیک کے کانسیپٹ کے بارے میں پتا ہے کہ غلطی بھی کیا ہوتی ہے. میں نے غلطی کی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہے تو آپ جائیے, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھا جواب دیا, انہوں نے مجھے کہا فیئر انف, ویری فیئر. ہاتھ ملایا بہت, صرف ہاتھ ہی نہیں ملایا, جب اصل میں تو ان کو جانا چاہیے تھا. تو جب میں نے کہا جائیے آپ, تو میں نے تم آپ جائیے. تو اس نے مجھے جگہ دے دی. اس نے جگہ ہی نہیں دی, جب تھوڑی دیر ہو رہی تھی تو وہ چلا گیا, اور پھر بعد میں شاپنگ کر کے پھر واپس شاید آیا ہو. لیکن یہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا. جیسے میں نے کہا کہ ڈو یو نو دا کانسیپٹ, ویئر از دا کوسچن آف لائنگ ہیئر, ڈو یو نو دا کانسیپٹ آف مسٹیک, تو وہ غصہ بھی ہو سکتا تھا. اکثر سوسائٹیز میں ہوتا ہے, آپ تم کیا کہہ رہے ہو, تم مجھے سکھانے کی کوشش کر, ایک تو تم نے غلطی کی ہے اور تم مجھے سکھانے کی کوشش کر رہے ہو, اپنی غلطی مان. اس طرح سے بھی ہوتا ہے نا. اچھا ایک بیڈ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں میں آپ سے. ہم ایک محفل میں گئے جہاں سب مسلمان ہی ہیں سارے 100%. تو وہاں پر ایک صاحب نے طنز کے طور پہ, میں اپنے اور بھی دوستوں کے ساتھ, بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا, طنز کے طور پہ انہوں نے مجھ سے طنزیہ طور پہ مجھ سے میرے لباس پر, میری وغیرہ وغیرہ وہ ہوتی ہے نا جس طرح سوسائٹی میں ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا مذاق کے انداز میں مجھ سے طنز کر رہے تھے, ریمارک کر رہے تھے. تو پھر دوسرے صاحب نے کہا نہیں آپ شاید مذاق میں کہہ رہے ہیں, یہ صاحب ایسا ہی ہے, میری طرف یہ ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا ہاں بھائی میں ایسا ہی ہوں بھائی, کیا. تو وہ صاحب کو اس ریاکشن سے وہ برے ہو گئے, بہت ہی برا لگا ان کو. انہوں نے بڑی سخت بات کہی مجھ سے. میں کہا کہ آپ, اب وہ سیریس ہو گئے ایک دم, کہنے لگے آپ کو عزت راس نہیں آئی لگتا, آپ کو عزت راس نہیں آئی لگتا, انہوں نے کہا. تو میں مسکراتے ہوئے کہا اب یہ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا, لیکن میں یاد رکھ رہا تھا آپ کی بات ہے نا. I was trying to remember. میں نے کہا دیکھیے اصل میں عزت جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بہت اچھا انداز میں کہا, اصل میں عزت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ دیتے ہیں عزت. میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا, وہ سوچ میں پڑ گیا اس طرح سے. He was totally lost for words. مجھے یقین ہے کہ وہ رات تمام سوچے ہوں گے ضرور کہ بندے نے جواب کیا دیا ہے. انداز میں اللہ نے چھوڑ دیا,
ایک ویکیوم میں چھوڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, میں ارن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھے بے وجہ دے رہے تھے, الحمدللہ میں تو ایسا ہی ہوں جیسا ہوں. تو پھر خیر کل ملاقات بھی ہوئی, تو سب نارمل ہے. تو I just wanted to share these two experiences so that people can benefit out of it. بالکل جی بالکل. آئی تھنک دیٹس ویری نائس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو میں سن لوں گا آپ نہیں کی نہیں بات. بالکل ٹھیک ہے جی. آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور جو اچھا ہے اس کو تو اللہ ہی کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا چاہیے جی, ہر حال میں, ہر حال میں. یعنی اس لیے کیونکہ, اور ایٹریبیوٹ ہی اس کو کرنا چاہیے. اور دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ اس کو آزمائش بھی سمجھنا چاہیے, بیکاز دیٹس اے پارٹ آف آور ٹیسٹ. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے تو اس کو مجھے ایک آزمائش کے طور پر لینا ہے, نہ کہ یہاں پر کوئی ریوارڈ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اگر اس نے مجھے ایک سہولت دی ہوئی ہے تو آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اور جس کو نہیں ملی ہوئی اس کو وہ بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو نہ کیا جائے یا اس کو نہ ملے, آسائش بھی نہ ملے. یا دس از اے پارٹ آف دا ٹیسٹ انشاءاللہ. اس کو بس اپنی زندگی میں یاد جی رکھنا ہے جی انشاءاللہ. ایک صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے, رائے صاحب. اصل میں اور ایک یہ بھی ہوتا ہے جنرلی معیز صاحب کے, جب آپ ایک پرنسپل لائف گزارتے ہیں نا, تو عام طور پہ سوسائٹی میں یہ چیز تھوڑا سا مشہور آتی ہے کہ بھائی ہی از انکمپرومائزنگ, یہ سخت مزاج ہو گئے ہیں, یہ بہت پرنسپل بیسڈ ہو گئے ہیں, اٹس ہارڈ ٹو گیٹ along with him. کچھ حد تک وہ صحیح ہے, کچھ حد تک ہے, لیکن ناٹ آل. لیکن اپنی جانب سے اب جیسے میں محفل میں گیا ہوں, اب وہاں میوزک جو ہے نا اتنی چپ, میں میوزک کے خلاف نہیں ہوں, میں میوزک پسند بھی کرتا ہوں, سرین میوزک ہو تو آدمی اس کو انجوائے بھی کرے تھوڑا سا. لیکن اب محفل ایسی تھی کہ وہ کنٹینیوسلی اٹ واز ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول, بہت آؤٹ آف کنٹرول, اور اٹ واز ناٹ انجوائبل ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل انجوائبل. میٹر آف فیکٹ جب میں آیا تو میرا سر پھٹ رہا تھا فجر تک. میں نے پھر آج ان سے, میں نے جو اونر ہے ان سے میں نے کہا مجھے بڑی, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, تو اگر میں نہ آؤں تو آپ برا نہ منائیں, کیونکہ یہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. And I am at an age I cannot take it anymore. And it was too loud. Music بہت loud تھی. اور میں واقعی میں بہت تھک گیا ہوں, اگر آپ اس کو کم کر لیں تو پھر میں اس کو I can compromise, I can come, I want to enjoy, but میری فیملی آنا چاہتی ہے, آپ لوگ برا مانیں گے. تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ینگ لڑکے ہیں, سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ ہیں ذمہ دار, آپ لوگ آپ طریقے سے کہہ سکتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, اگر نہ ہو تو اگر میں نہ آؤں تو آپ اس کو پھر بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی تھنک دس ہیز مور ٹو ڈو ود یور ویل بینگ. دیکھیے اس میں آپ کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وین پیپل اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اس ایز پرنسپل سینٹرڈ, اینڈ انفارچونیٹلی اس میں ان کمپرومائزنگ ہو گئے ہم سمجھے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر ہماری طرف سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے, اور وہ یہ کہ ہم پرنسپل سینٹرڈ, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از سم ٹائمز یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے کہ میں دوسروں کے معاملے میں تو بڑا پرنسپل سینٹرڈ ہوتا ہوں, اپنے لیے میں تھوڑی سی گنجائش نکال لیتا ہوں. یعنی اس میں ان کمپرومائزنگ سمجھنا بھی چاہیے انسان کو. پہلے پرنسپلز کے لیے میں خود اپنی مثال کے طور پر میں نے اگر آنےسٹی اختیار کی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ مجھے اب اگلے کو بتا دینا چاہیے کہ تم نے غلط کیا. نہیں, آنےسٹی کا سٹارٹ بھی اپنے آپ سے شروع کریں, اور آنےسٹی کو یعنی یہ ضرور ذہن میں رکھیں, بات منہ کھولنے سے پہلے, وہ کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ یہ جب بھی کوئی بات کہنے لگیں تو اس سے پہلے یہ پوچھ لیں اپنے آپ سے, کیا جو میں کہنے لگا ہوں یہ ضروری ہے, کیا یہ سچ ہے, از اٹ کائنڈ اینڈ از اٹ بینیفیشل فار دی ادر پرسن. اگر یہ چاروں باتوں کا جواب یس ہے تو پھر بات کی جائے, ورنہ خاموش رہنا اٹس ان اٹ سیلف اے پرنسپل کہ ہم تھوڑے سے زیادہ ریفلیکٹیو ہو جائیں اپنی باتوں میں. it will never be harmful for us if we are more reflective inshallah.
نہیں موئی صاحب، آپ نے لاسٹ بہت ہی جامع بات کہی ہے آپ نے، ویری کہ پرنسپل. اب دیکھیے اپلیکیشن پہ آ گئی بات. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ میں اپنے آپ پہ میرے پرنسپلس اپلائی کروں اپنے آپ پر، نہ کہ دوسروں بالکل پر. یہ بہت ضروری ہے. کیا میں اس پرنسپل کو بریک کر رہا ہوں when it comes to myself and when it comes to رائٹ others. بہت آپ نے رائٹ. بہت ہی زبردست بات کہی ہے، بہت. اور بس تھینک یو ویری تھینک یو مچ. جی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو. جی السلام علیکم معیز صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر. اچھا، میں یہ جتنا بھی آپ نے وہ جو شروع میں وہ بتایا لنک کہ وہ جو پورا پروسیس ہے اور جو پرنسپل سینٹرڈ لائف ہے اس کو ایکچولی ویژولائز کر کے اور پیپر پہ ظاہر ڈیفینیٹلی لکھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ اور میں ڈیفینیٹلی وڈ لائک ٹو بی پارٹ آف دا ڈسکشن. لیکن ابھی ایک انشاءاللہ. جو میرا کویسچن جو میرے دماغ میں ریز ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ اور میری پرسنل اس سے مطلب ایگزامپل سے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف گزاروں، اور اس میں فار ایگزامپل اگر ایک چیز آپ دیکھیں تو ایموشنز میں جیسے غصے کی بات ہو رہی تھی، تو غصہ کیسے کنٹرول کیا جائے یا اس کو چینل کیا جائے ایک جی بیٹر پرپز کے لیے. تو وہ اس میں ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ مطلب وہ کرتی ہے وہ یہ کہ جب خاص طور پر میرا جو رول ہے جس میں میرے اسپاؤس کے ساتھ یا جیسے میرے بہت سارے ریلیٹیوز ہیں، جیسے میں مطلب کسی کا داماد بھی ہوں، کسی کا مطلب داماد ہوں، یا میں کسی کے مطلب وہ ہوں بردر ان لا ہوں، تو اس میں عام طور پر یہ ایک بہت بڑا چیلنج مجھے فیس ہوتا ہے کہ جیسے میرے پیرنٹس کے ساتھ فار ایگزامپل میں ہاؤ مائی پیرنٹس ور اینڈ ہاؤ آئی ایم ڈوئنگ ان مائی ڈیلی لائف اور ہاؤ مائی ہیبٹس آر ڈیولپڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو عام رائٹ. طور پر یہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ تو اپنے باپ کی طرح ہوگا، یا یہ جو ہے نا اسی کی طرح کرتا ہے جیسے اس کا باپ کرتا تھا. آئی مین in a negative way I would like to say. رائٹ. تو اس وقت جو ایک بہت بڑا چیلنج جو مجھے آتا ہے کہ عام طور پر سارے لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں تو ایموشنز ہوتے ہیں، تو ان کے ایموشنز ہوتے ہیں اور پازیٹیو سائڈ پر ہوتے ہیں، تو وہ یہ بات اس وقت یا اس ٹائم پر غصہ کنٹرول کرنا یا اس کو مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹائم پر ہم کس طرح اپنے آپ کو مطلب پرنسپل پر رکھ کر یہ بات برداشت کر سکتے ہیں کہ جب جیسے کسی کو کہا جائے، جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، یہ ایگزامپل دیتا ہوں، اور وہ ایک بڑی فیمس کوٹ بھی ہے جیسے محمد علی کلے کی کہ جی کہ if you are at the age of whatever I mean جو آپ 30 سال کی عمر میں تھے اگر آپ وہی 50 سال کی عمر میں بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ چینج نہیں ہوا آپ کے اندر. تو یہ جو چینج ہے اور یہ جو آپ اپنی ایٹریبیوٹس اور پرنسپل سینٹرڈ لائف جو ابھی سیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے اس سے ریلیٹ کیا جائے کہ یہ جو آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی کہ آپ کی عادتیں، آپ کا بیہیویئر تو آپ نے انہیریٹ کیا ہے، یعنی اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو جی اس وقت انتہا کا مطلب بندے کو یہ ایک ایموشنز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی لائف کو خود کنٹرول کر ہی نہیں سکتا، اور میں جو کچھ بھی ہوں آئی ایم دا جسٹ mirror image آف مائی پیرنٹس اور مائی فادر اور وٹ ایور ہی واز ڈوئنگ آئی ایم سپوز ٹو ڈو لائک دیٹ. سو کس طرح اس کو ہم اور کس پرنسپل سے اس کو ریلیٹ کریں گے، یہ تھوڑی سی مجھے مطلب چیلنج ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ جی کہ یہ جو بات ہے اٹ سیلف اٹ از ناٹ اے یونیورسلی ایکسیپٹیڈ فیکٹ ناؤ کہ میں جو کچھ ہوں وہ اپنی جینز کے نتیجے میں ہوں. یعنی یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ میری جینز کے اندر جو میرے ڈی این اے اور سب کچھ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے ڈی این ایز جو ہیں وہ ڈورمنٹ رہتی ہیں اور بہت سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یعنی اصل میں میری جینز کے اندر جو کچھ چیزیں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں میرے اندر وہ پوٹینشیلز ہیں، اور ماحول جو ہے ان پوٹینشیلز میں سے کچھ کو دیکھیے. دو تین چیزیں ہیں جو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. ماحول کے نتیجے میں میری تھاٹ پروسیسز چینج ہوتی ہیں. آپ کے سامنے اگر بہت زیادہ ہوپلیسنس کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے ماحول میں ارد گرد آس پاس، ایک پینک کی کیفیت ہے، تو آپ کے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ڈی این اے کا قصور ہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ انسان کی یہ جو
پروکلیوٹیز ہوتی ہیں، یہ جو انکلینیشنز ہوتی ہیں ہماری مختلف، یہ ہم اپنے سوچ سے اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے اندر جو ڈی این ایز ہیں جو کہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں یا ڈورمنٹ ہوئے ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ سے یعنی ڈفرنٹ ڈی این ایز کو ایکٹیو کر کے ڈفرنٹ کو ڈورمنٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ایپی جینیٹکس کی فیلڈ جو ہے یہ بتاتی ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ کہ جیسے ہی ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے اوپر سے اصلاح کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہم پاور لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے میں اس کو ریلیجسلی بھی ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں، مورلی بھی ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں. انسان اگر جو کچھ ہے وہ صرف اپنا ڈی این اے ہے یا اپنی جینز ہیں، تو پھر اصل میں اس کے اوپر نہ کسی چیز کی، نہ کریکشن کی، نہ غلطی کی، نہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، نہ اچھائی کی تعریف کی جانی چاہیے، بیکاز جو کچھ ہے ڈی این اے ہے. تو پھر تو ہمارے اندر اور روبوٹس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی واٹ ایور وی ہیو بین پروگرام ٹو ڈو وی آر ڈوئنگ اٹ اینڈ ڈوئنگ اٹ ویری افیکٹولی. آئی ڈونٹ اگری ود دس ہول آئیڈیا. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری زندگیوں پر اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو ہمارے پوٹینشلز میں وہ ہمارے والدین سے ہم کو ملے ہیں، لیکن کون سے پوٹینشیل ایکٹیو ہوں گے اور کون سے ڈورمنٹ ہوں گے یہ ہمارے ایٹیٹیوڈز پر اور ہماری تھاٹ پروسیسز پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. دوسری چیز جو امپیکٹ کرتی ہے ہمارے اوپر وہ کنڈیشننگ ہے، ہمارے بچپن کی کنڈیشننگ، اور وہ بھی ایک حد تک ہی کرتی ہے جی. جو امپورٹنٹ یعنی ایسے ہی ہے جس طرح آپ کو ماحول جو دیا گیا، جس بچپن کے ماحول میں آپ نے پرورش پائی، اس میں آپ کو جو لینگویج بولی جا رہی تھی وہ آپ کو سیکھنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، وہ آٹومیٹیکلی مل گئی. لیکن آپ نے تھوڑا سا بڑے ہو کر ہو سکتا ہے کوئی سیکنڈ کوئی تھرڈ لینگویج سیکھی ہو. یہ پوٹینشل ہے آپ کے اندر، یہ پوٹینشل ہے انسان کے اندر کہ وہ اگر چاہے تو اپنی ابیلٹیز میں اضافہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ کسی کو شبہ ہے کہ اب نہیں سیکھ سکتا وہ، یعنی اس ایج مثال کے طور پر میں اگر 60 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میں نہیں سیکھ سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے. یعنی یہ جو انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے وہ اس کے جیتے جی تک قائم رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دے رکھی ہے کہ میں اپنے ایٹیٹیوڈز کو، اپنی تھاٹس کو، اپنے تھاٹ پروسیسز کو چینج کر سکتا ہوں. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ، بٹ گریجولی یہ چینج آ سکتی ہے. اگر میری ڈائریکشن ٹھیک ہے تو پھر وہ چینج آ جائے گی. اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ اگر لیٹ سے ایک شخص جو ہے اگر غصے میں زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے والد صاحب سے جینز میں یہ پایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہو کہ وہ غصے میں، یعنی وہ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں انہیں، یا دوسروں کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، جب ان سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے، اور یہ رسپانسز ہم نے سیکھی ہوں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا آج جب کہ میں کانشیس ہو گیا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان پرنسپلز کے مطابق یہ والا رسپانس ٹھیک نہیں ہے، تو کیا میں چینج کر سکتا ہوں؟ میری رائے یہ ہے جی کہ آپ کو جب تک کہ میری کانشیس زندگی قائم ہے اس وقت تک یہ گنجائش ملی ہوئی ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنی محنت سے، اور یہ محنت ہمیں توفیق ہی سے ملے گی، یعنی ہم کر پائیں گے. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کئی مرتبہ یہ انسان کے اندر ایک بڑی کمزوری ہے کہ وہ کئی مرتبہ اپنی غلطی ریکگنائز ہی نہیں کر پاتا، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات، دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف اوور کمنگ دیٹ ویکنیس از ویل. انشاءاللہ یہ ہو جائے گی، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اس کو خود ٹرائی کر کے دیکھیے. یہ جو میں اس کی آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی، امید ہے کہ بات واضح ہو جائے. یعنی آپ کا جو لرننگ برین ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے، اس کو اگر جاننا ہو تو ابھی لیٹلی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک نیا آئی فون آ گیا. وہ اگر کسی نے خریدا ہے اور لیٹ سے ایج زیادہ بھی ہے اگر، تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ یوز ٹو ہو جائے گا اس کو یوز کرنے میں. اتنا تیز ہے ہمارا لرننگ برین. وی کین اور مجھے یاد ہے وہ والا جو پہلے فون ہوتا تھا نوکیا 3215 یا پتہ نہیں کیا نمبر تھا اس کا، چھوٹا سا فون ہوتا تھا جس پہ صرف ایس ایم ایس اور فون آیا کرتے تھے. اس سے جس وقت ہم اسمارٹ فون کے اوپر شفٹ ہوئے تو فار اے ویری لانگ ٹائم یہ لگتا تھا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بٹ ود ان اے فیو ڈیز میں نے سیکھ لیا تھا یہ، حالانکہ آئی واز اوور 50 ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے جی کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. یہ ہے ایک بہت بڑا اسکول، یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں وہ اصل میں وہ پروکلیوٹیز ساری کی ساری میری جینز اور میرے ڈی این اے میں آئی ہیں. لیکن ایپی جینیٹکس کی فیلڈ سائنس ہے، میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں،
उसको अगर आप देखें तो वो ये कहती है कि ये डीएनए जो एक्टिव होते हैं ये खुद असल में मेरे एटीट्यूड से एक्टिव होते हैं, और वो एटीट्यूड चेंज करने के नतीजे में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक डीएनए से दूसरा एक्टिव हो जाए, वो डॉर्मेंट हो जाए जो पहले एक्टिव था और दूसरा एक्टिव होना शुरू हो जाए। दिस इज द वे इट इज। सो इट इज अल्लाह ताला की तरफ से ये गुंजाइश मुझे मिली हुई है कि मैं अपने आप को बेहतर इंसान बना सकता हूँ। ये मेरी राय है। जी सही, बिल्कुल समझ आ गई मुझे। यानी इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो जैसे हम अक्सर ये कहते हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बीके जी के इरादा और इख्तियार, बल्कि इस्लामिक नहीं बल्कि इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इरादा और इख्तियार जो है ये आपका है और इसी True, का ही टेस्ट है। तो इरादा और बिल्कुल इख्तियार में मुझे फिर इसका मतलब ये है कि उसमें मेरे जीन्स को या मेरे डीएनए को इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मेरा बिल्कुल इरादे और ठीक। इख्तियार में जीन्स और मेरे डीएनए इंटरेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है फिर मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा उस इरादे और इख्तियार का। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यानी ये है जो चीज, अगर वो वहां पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है तो फिर मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर ना मुझे मेरे कानून को सजा देनी चाहिए ना अल्लाह ताला को सजा देनी चाहिए। तो मतलब मेरा रिस्पांस यूजुअली ये होता है कि ठीक है, मेरी आंखों का रंग, मेरा कद, मेरा जिस्मामत, मेरे बालों का रंग, ये तो मेरे बाप से या मेरे बच्चों में ट्रांसफर हुआ या मेरे अंदर ट्रांसफर हुआ, लेकिन मुझे गुस्सा कितना आता है और किस वक्त आता है और किस बात पर आता है और मुझे उसको कैसे चैनलाइज करना है, ये मैं असल में जो है कंट्रोल कर सकता हूँ। वो चीजें तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, या मैं जिस घर में पैदा हुआ। तो ये मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि कंक्लूजन ये है कि एक्चुअली तो कंट्रोल आपने अपने इरादे और इख्तियार को करना है, ना कि बिल्कुल जी, हाँ, ये एब्सोल्युटली, जी 100% यही बात है जी। अलबत्ता एक चीज मैं गुजारिश करूंगा, यानी ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। लेट्स से एक आदमी, ये जिस तरह से आपने सुना है अपने आसपास के माहौल से, ये सुना कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वालिद साहब का मामला था, या ये किसी के बारे में भी ये कहा जाए, तो एक आदमी इसको मानकर तो अब अपने आप अपने बारे में अनकॉन्शियस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर चीज में वो ये कहते हैं यार मैं क्या करूं, मैं दिस इज द वे आई एम, तो एंड आई कांट चेंज माई सेल्फ। जब ये सिचुएशन है कि आई कांट चेंज माई सेल्फ, देन ही कांट चेंज हिमसेल्फ। अगर मैं कॉन्शियस हूं कि हाँ नहीं, मुझे एलिवेट करना है, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक्टिव भी हो जाएगा। ये मामला जो है ये आपके अंदर पैदा भी अब मौजूद है, उस आदमी के अंदर ही मौजूद है ये पोटेंशियल, लेकिन वो चूंकि इसके लिए उसका इरादा नहीं है, इख्तियार नहीं, वो नहीं यूज करना चाहता अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, वो कहते हैं ठीक है। यानी हम्म, हम क्यों ये जो तजादे फिक्र पैदा होता है वो असल में इधर से पैदा होता है कि मैं किसी आदमी की बेईमानी पर ये क्यों नहीं कह के खत्म कर देता मसले को कि यार क्या करे बेचारा, उसका कसूर नहीं है, ये उसके डीएनए में है। यानी मैं उससे हम्म, बदला लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो रीपे करे मेरे मामला। क्यों, वो तो ही इज नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये तो उसका जीन्स है उसकी, बस क्या करें, वो हम्म, बेचारे ने बाप से पा लिया, उसने कत्ल कर दिया गुस्से में आके, मजबूर था क्या करता। ये कह के कोई कानून चुप नहीं कर रहा, एंड वी वुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट। ये इंसान की कॉन्शियंस इस पे आमादा ही नहीं होती ये मानने पे कि इंसान अपने अमल का जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, और जब बहुत वो हो शुक्रिया। जाता है जी, मजे की बात ये है कि ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब मैं और आप दोनों मान लेते हैं कि नहीं अब ये जिम्मेदार नहीं रहा, यानी वो एक इंसान को हम समझते हैं कि वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, हम समझते हैं कि वो पागल हो गया, उसको अपने दिमाग पे, उसको अपनी मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहा। इसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, अब इससे हमें अपने आप को वैसे ही थोड़ा सा बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसको ये नहीं दिया जा सकता ये गुंजाइश कि वो ये जिम्मेदारी कबूल कर सके, उसके अंदर ये पोटेंशियल खत्म हो गई, तो उसमें हम फौरन समझ जाते हैं अब नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, फुली अंडरस्टूड। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, जजाकल्ला जी, थैंक यू।